بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کرونا وائرس ہے کیا اور کس طرح سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اس کے علامات کون سے ہوتے ہیں کہ جن کو جان کر یا سمجھ کر ہم ہسپتال جائیں یا میڈیکل شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی مدد حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کیا چیز۔ مجھے لگتا ہے آج کل بچے کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک متعدی مرض ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے والا مرض ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی دریافت ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو کہ کووڈ-19 اس کا آفیشیل یا اس کا جو WHO نے جو نام رکھا ہے وہ ہے کووڈ-19، یعنی 2019 میں دریافت ہوا ایک ایسا وائرس جو کہ آپ کے سانس لینے کے آپ کے سانس لینے کا جو سسٹم ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور وہ کم یا کچھ زیادہ ریسپائریٹری یا جو سانس لینے کی جو مشکلات ہیں وہ ان کو محسوس ہوتی ہیں، لیکن مخصوص ادویات کے ذریعے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جو بزرگ افراد ہیں اور ان کے آلریڈی اگر پہلے سے ہی کچھ جسمانی مسائل ہیں، جیسے کہ دل کی بیماریاں ہیں اور ڈائیابٹیز ہے ان کو، یا سانس لینے کی بیماریاں ہیں، یا خدا نخواستہ کینسر یا اور کوئی سیریس بیماریاں ہیں، تو ان کے لیے یہ بیماری یا یہ وائرس زیادہ جان لیوا یا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس سے محفوظ رہنے کا یا اس ٹرانسمیشن کو کم کرنے کا، تو وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے یا اس سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے، اور کون سی حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس بیماری سے بچیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ان سورسز اور ان ذرائع سے معلومات لینی چاہیے جن پہ ہمیں اعتبار ہو۔ دوسری بات کہ مخصوص سوشل میڈیا، خاص کر جہاں پر فیک نیوز کے ذریعے سے لوگوں کے امن اور ان کے سکون کو برباد کیا جا رہا ہے اور انہیں بلا وجہ ڈرایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے قیامت آنے والی ہے، اور نہ جانے کیا کیا قسم کی چیزیں جو ہے بتائی جا رہی ہیں۔ ہر ایک انسان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ اسی حساب سے بات چیت کرتا ہے اور اسی حساب سے پوری دنیا کو دیکھتا ہے، تو ہمیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ ان کی اپنی سوچ اور اپنا نظریہ ہے، لیکن ہمارا جو نظریہ ہے اور جو کہ میڈیکل افراد کا جو نظریہ ہے اور ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ سالوں کے تجربے اور نفسیات میں اعلیٰ تعلیم نے جو کچھ سکھایا ہے، کوشش کروں گا کہ اس میں سے کچھ آپ کو بتا سکوں ان ویڈیوز کے ذریعے سے۔ اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو معلومات موثوق ذرائع سے لیں۔ کوئی بھی آپ کو کوئی بھی بات بتائے اور اس سے متعلق کوئی بھی انفارمیشن دے، اس پہ یقین نہ کریں۔
جب تک وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے، جب تک اس کی ایجوکیشن اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکے، جب تک اس کے پاس کوئی بھی اعلیٰ ڈگری نہیں ہے صحت کے حوالے سے کسی بھی شعبے میں جس کی بات کو کوئی اہمیت دی جا سکے، ایک شخص جو کہ کرکٹ کھیلتا ہے، اس کو فٹ بال کے بارے میں اگر وہ کوئی رائے دے گا تو اس کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنی اوتھینٹک یا اتنی بہتر رائے نہیں ہوگی بنسبت اس کے کہ ایک فٹ بالر فٹ بال کے بارے میں، فٹ بال کے میچ کے بارے میں یا اس کھیل کے بارے میں کوئی نظریہ پیش کرے یا کوئی بات کرے۔ ایسی ہی جب بھی صحت کے حوالے سے کوئی ایشوز آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ انہی لوگوں کو کنسلٹ کیا کریں، انہی لوگوں سے معلومات لیں جن کا تجربہ ہو ہیلتھ کیئر کے شعبے میں، صحت سے ریلیٹڈ یا صحت سے متعلق شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں سے جن کی تعلیم اور جن کا تجربہ ان چیزوں میں ہو، ان سے صحت کے بارے میں رائے لیں۔ بہت سارے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور فیک چیزیں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں صرف اپنے ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی اوتھینٹک چیز جاننی ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ WHO کے ویب سائٹ پہ جائیں۔ میں ان ویڈیوز میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ ان اوتھینٹک سورسز سے ہے، اور ان کا سب سے پہلا میرا جو سورس ہے ان ویڈیوز کا وہ WHO کے ویب سائٹس اور ان سے ریلیٹڈ مختلف ان کے ریسرچز، ان کی باتیں اور ان کے ویڈیوز، ان کے ٹریننگز اور یہ ساری چیزیں ہیں میرے ذرائع۔ تو جب بھی کوئی آپ سے بات کرے اس سے ان کا ذریعہ پوچھیں، اور یہی چیز قرآن نے بھی بتایا کہ اگر کوئی بھی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو جب تک آپ اس کی تحقیق نہیں کر لیتے آپ کسی قوم یا کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی فیصلہ نہ کریں۔ اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے چیزیں رہی ہیں، اور ابراہم لنکن نے بھی یہ بات کی تھی کہ جب تک سچ اپنے جوتے کے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا گھوم کر واپس آ چکا ہوتا ہے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ جھوٹی خبریں یا جھوٹی کلپس اور جھوٹے پوسٹ اور ویڈیوز کو دیکھنے کی بجائے ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں جن کا تجربہ ہے ان چیزوں میں، جن کے پاس کوئی ڈگری ہے یا وہ اس فیلڈ میں رہ چکے ہیں اور انہیں ایسے ذرائع سے معلومات ملی ہیں جو کہ قابل بھروسہ ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہمارے جو لوکل یا قومی اور بین الاقوامی وہ تنظیمیں جو کہ بیماری اور اس سے مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جو کہ اس بیماری سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کی رائے سیکنڈ نمبر پر زیادہ اوتھینٹک ہے۔ آپ کی حکومت اور آپ کی لوکل باڈیز حکومت جو آپ کو رائے دے رہے ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے، کوشش کریں اس کو فالو کریں، بلا وجہ ان سے چڑھنے کی بجائے، بلا وجہ ان کی بات کو رد کرنے کی بجائے ان کی بات مانیں۔ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے متعلقین کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے علاقے، آپ کے قوم اور ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کووڈ-19 جو ہے بہت ساری چیزیں معلوم ہو چکی ہیں، کہاں سے یہ بیماری کی شروعات ہوئی اور کس طرح سے یہ بیماری پھیلی اور مزید کس طرح پھیل رہی ہے، اور اس سے اموات کس طرح ہوئی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے یہی بات کی کہ ہمیں اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ یہ کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے اور اس سے پوری انسانیت کی صحت
اور بہت ساری اور چیزیں متاثر ہوئی ہیں، لہذا اس کو بالکل ہلکا نہ لیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل رد کر دیں اور آپ اس کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو ڈرانے کی چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ WHO کی ویب سائٹ پر اس بیماری کے حوالے سے جو سٹیٹسٹک دی ہوئی ہیں، جو کہ کنفرمڈ سٹیٹسٹک ہیں، اور WHO سے ہم کم از کم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ صرف مجھے یا آپ کو یا کسی اور تیسرے فریق کو خوش کرنے کے لیے یا غمگین کرنے کے لیے اس طرح باتیں کریں گے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنلی کام کر رہا ہے، جس میں پوری دنیا کے طبی ماہرین موجود ہیں، مختلف پالیسی ساز موجود ہیں، جو کہ پوری دنیا کی صحت کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو کرونا وائرس جو ڈیزیز یا جو بیماری ہے، اس کی جو کرنٹ سچویشن یعنی آج کی 25 مارچ 2020 کی جو سٹیٹسٹک یا شماریات ہیں، اس کے مطابق 4,13,467 کنفرمڈ کیسز ان کے پاس رجسٹر ہوئے ہیں، کنفرم ہیں پوری دنیا میں 4,13,467، اور ان میں سے 18,433 کنفرم اموات ہوئی ہیں۔ اس وقت اس بیماری نے 197 ممالک، ان کے ایریاز یا ٹیریٹریز کو متاثر کیا ہے، جن سے یہ کیسز ان تک پہنچے ہیں، جس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جیسے کہ چائنا، اٹلی، ایران اور بہت سارے دوسرے ممالک جو کہ اس وبا سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ تو ہوا شماریات کے حوالے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس بیماری سے، اس وبائی بیماری سے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انفیکشن زیادہ تر ہاتھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب ہم ایسی جگہ یا ایسی چیزوں کو چھوتے ہیں جس پہ آلریڈی یہ بیماری ہو، یہ وائرس موجود ہوں، تو اس سے ہمارے ہاتھ پہ یہ وائرس آ جاتے ہیں، اور اگر ہم یہ ہاتھ اپنے آنکھوں پہ یا منہ کے ذریعے سے یا دوسری چیزوں کو چھونے کے ذریعے سے اگر ہم یہ وائرس زدہ ہاتھ جو ہمارے ہیں، یہ اگر ان چیزوں پر رکھتے جاتے ہیں تو اس سے یہ بیماری پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے اپنی حفاظت کریں؟ سب سے پہلی اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو الکوہل بیسڈ چیزوں سے دھوئیں۔ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں یا گھر سے باہر نکل رہے ہوں تو ایسے صابن یا ایسی کسی بھی چیز سے اپنے ہاتھ دھوئیں جو کہ ان جراثیم کو یا ان وائرسز کو ہٹا سکیں۔ نارملی یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے؟ جب بھی کسی شخص کو یہ بیماری لاحق ہو اور وہ اپنے چھینکنے کے ذریعے سے یا کھانسنے کے ذریعے سے جو تھوک اور کچھ قطرے اگر ان کے ناک یا منہ سے باہر نکلتے ہیں تو ان سے یہ چیزیں جو ہے وہ دوسروں کو ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ اب تک اس کے بارے میں کوئی بھی ویکسین یا کوئی بھی چیز دریافت نہیں ہوئی، لیکن احتیاطی تدابیر اپنا کر ہم اپنے آپ کو ان طریقوں کے ذریعے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
سب سے پہلی چیز اپنے ہاتھوں کو مسلسل یا کئی بار دھوتے رہیں. جب بھی ہم باہر جائیں یا گھر میں ہم واش روم سے ہو کے آئیں تو سوپ سے یا صابن سے اپنے ہاتھ دھوئیں. دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم 1 میٹر یا 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں دوسروں سے، خاص کر وہ لوگ جو کہ کانس رہے ہوں یا چھینک رہے ہوں تو ان لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں، جو کہ نارملی 3 فٹ بنتے ہیں. کوشش کریں کہ اگر اس طرح کے ماحول میں آپ ہیں تو اپنے چہرے کو ٹچ کرنے سے یا اس کو مس کرنے سے ایوائڈ کریں، وہ اپنے چہرے کو مس نہ کریں. نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے منہ اور اپنی ناک کو ڈھانپیں. جب بھی آپ کانسیں یا جب بھی آپ کو چھینک آئے تو کوشش کریں کہ اپنے منہ یا اور اپنی ناک کو کور رکھیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس رومال یا ٹیشو وغیرہ ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یوں کریں گے آپ تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ گھر جائیں گے اور یہ کپڑے اتاریں گے تو وہ وائرسز بھی اس کے ساتھ ہی آپ سے جو ہے ہٹ جائیں گے اور آپ اس کو دھوئیں گے تو یہ بیماری پھر مزید نہیں پھیل پائے گی. نیکسٹ جو چیز ہے پریونشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر پر رہیں، بلا ضرورت بالکل بھی گھر سے باہر نہ جائیں، اور اگر ضرورت ہے تو کوشش کریں جیسی ضرورت پوری ہو ڈائریکٹ گھر پہنچیں. اگر آپ صحیح محسوس نہیں کر رہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ بگڑ رہی ہے یا وہ صحیح نہیں ہے تو گھر پہ رہیں، اور کوشش کریں کہ تمباکو نوشی نہ کریں، سگریٹ وغیرہ نہ پئیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے جو لنگز ہیں یا پھیپھڑے ہمارے جو ہیں ان کو آلریڈی نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں کمزور کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو ضعیفی ہے وہ مرگ مفاجات کی بالکل آسان، اس کا بالکل آسان ٹارگٹ ہے. تو اگر آپ کے لنگز مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری اس تک پہنچے گی نہیں. اگر پہنچی بھی تو اس کے خلاف وہ خود ہی لڑنا شروع کریں گے. کوشش کریں کہ بلا وجہ سفر نہ کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمگٹے میں کبھی بھی نہ جائیں. کوئی بھی اگر 3 4 یا 5 سے بھی زیادہ کے لوگ کھڑے ہیں تو ان کے بیچ نہ جائیں، ان کے قریب نہ جائیں. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ان کے جسم میں آتی ہے اور ان کا امیون سسٹم خود ہی اس کو نکال دیتا ہے. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے بیماری زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. عمومی جو اس کے علامات ہیں وہ فیور ہے یعنی بخار ہے، اور تھکاوٹ زیادہ محسوس کرنا اور خشک کانسی. اور اس کے علاوہ جو دوسرے علامات ہیں وہ سانس کا شارٹنیس آف بریتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ گھٹن محسوس کرنا یا سانس کا گھٹنا یا سانس نہ لے پانا.
مختلف جوڑوں میں درد، اور اس کے علاوہ آپ کا جو گلا ہے اس کا سوکھ جانا، یا اس میں کڑواہٹ سی محسوس کرنا، اور اس سے کچھ جو مریض ہیں وہ، یا کچھ جو لوگ ہیں وہ ڈائریا یا نوزیا یا زکام اور نزلہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ علامات ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ علامات آپ اپنے آپ میں پائیں تو سب سے پہلے کام یہ کریں کہ خود کو بالکل دوسروں سے الگ کر دیں، آئسولیٹ کر دیں اور فاصلہ رکھیں، اور ڈائریکٹ اپنے میڈیکل پرووائڈر سے کو کال کریں یا ان سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ کس طرح سے اور آپ کہاں اور کیسے اپنی حفاظت کریں اور ان تک پہنچ پائیں۔ اچھا، کچھ بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے WHO کے مطابق کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ اس نئے کورونا وائرس سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دھوئیں، اور کئی بار دھوئیں۔ یہ چیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اکثر پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ صابن اور پانی سے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو اس سے جو وائرسز ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں اور وہ ان وائرسز کو مار دیتا ہے۔ ہم نے بات کی مینٹیننگ سوشل ڈسٹینس، یعنی ہم دوسروں سے فاصلہ رکھیں۔ کیوں؟ جب بھی وہ لوگ کھانستے ہیں تو جو بہت ہی کم مقدار میں جو لیکوڈ یا ڈراپلٹس کی صورت میں نکلتا ہے تو وہ منہ یا ناک کے ذریعے سے ہم لے لیتے ہیں، اور اگر ہم بہت زیادہ قریب ہیں تو ڈائریکٹ وہ وائرس ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے آنکھوں، ناک اور منہ کو ٹچ کرنے سے ایوائڈ کریں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں جہاں پر وائرسز آلریڈی ہوں تو یہ وائرسز ہم آسانی سے اپنے آنکھوں یا ناک یا منہ کے ذریعے سے یہ ہم ڈائریکٹ لے لیتے ہیں، اور پھر یہ وائرس ہمارے بدن کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسی آپ کو وہ علامات محسوس ہوں جن کے بارے میں نے بات کی، تو ڈائریکٹ اپنے جو بھی آپ کے لوکل باڈیز یا جو بھی لوکل اتھارٹیز ہوں ان اسپتالوں میں، ان ایریاز میں، وہاں جائیں اور ان سے صحیح مشورہ یا صحیح مدد لینے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اس ایریا میں کیا تعلقات ہیں اور کس طرح سے کہاں پر اور کون کون سی چیزیں کہاں پر اویلیبل ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ کوشش کریں کہ ہاتھ ملانے سے گریز کریں، دوسروں سے ہاتھ نہ ملائیں، بلکہ دور سے یا تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام لیں یا ایسی زبانی سلام کر لیا کریں۔ کوشش کریں ہاتھ وغیرہ نہ ملائیں، کیونکہ اس کی وجہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم گلوز استعمال کریں، اور گلوز کے ذریعے سے کیا یہ بیماری جو ہے وہ ہمیں متاثر نہیں کرے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ بیماری تب بھی آپ کو متاثر کرے گی جب تک آپ یہ
ان چیزوں پر عمل نہ کریں جو کہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ فریکوینٹلی دھویا کریں، کیونکہ وہ جو آپ نے گلوز وغیرہ پہنے، دستانے پہنے ہیں، وہ آپ کو کچھ خاص سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، آخر میں کچھ ایسی متس ہیں یا کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو کہ مختلف لوگوں نے نہ جانے کیوں بلا وجہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا ان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے طور پہ بنا لی ہیں، اور لوگوں کو بلا وجہ جو ہے خوف اور مختلف چیزوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اور اسی چیز کو WHO نے بھی اپنی ویب سائٹ اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ان مٹ سے بچیں، ان موضوعی یا مصنوعی جو باتیں لوگوں نے گڑھ لی ہیں ان سے دور رہیں۔ ایک جو چیز جو کہ گڑھ لی گئی اور اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری یا یہ وائرسز ان ایریاز میں نہیں ہوتے جو کہ گرم اور مرطوب ایریاز یا مرطوب کلائمیٹ یا مرطوب موسم جن کے ہوتے ہیں۔ تو ایسی WHO کے مطابق ایسی کوئی بھی شواہد ابھی تک نہیں ملے، کیونکہ نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ موسم جیسا بھی ہو ہماری باڈی ٹیمپریچر سیم ہی رہتی ہے، اور اس وائرس کا اس ماحول سے کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ تو جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گرم اور مرطوب موسموں میں نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے الٹ بھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ بیماری سردی سے ختم ہو جاتی ہے یا پھر یہ برف سے ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، کیونکہ موسم جیسا بھی ہو ہماری نارمل جو انسانی بدن یا انسانی جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 36 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، اور یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، یہ ایک جیسا ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے۔ تو بیرونی جو موسم ہے یا بیرونی جو ٹیمپریچر ہے وہ اتنا کچھ ہمارے جسمانی اعضاء کو یا ہمارے جسم کو اتنا متاثر نہیں کرتے۔ تو دوبارہ بتا دیں کہ احتیاطی تدابیر آپ نے اپنانی ہیں، اور یہ دونوں جو غلط رائے پیش کی جا رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے سنی اور جس کا مجھے دکھ بھی ہوا کہ ایک صاحب اپنے بچوں کو گرم پانی سے نہلواتے ہیں اور خود بھی نہاتے ہیں، دوسروں کو بھی نہانے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس سے کرونا جو ڈیزیز یا بیماری ہے اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا اور WHO کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی کہانی نہیں ہے، آپ کا نارمل باڈی ٹیمپریچر ایک جیسا رہتا ہے، چاہے آپ ابلتے ہوئے پانی میں نہا لیں، چاہے آپ نیم گرم پانی میں نہائیں، چاہے آپ ٹھنڈے پانی میں نہائیں، آپ کا جسمانی جو ٹیمپریچر ہے وہ سیم رہتا ہے، اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آتے۔ ٹیمپریری چینجز کی وجہ سے پرماننٹ چیزیں نہیں بدلتی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، گرم پانی سے نہانے سے یہ وائرس آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بیماری مچھر کے کاٹنے سے ہو سکتی ہے؟ تو ابھی تک یعنی آج تک 25 مارچ تک ایسی کوئی بھی شواہد نہیں ملے کہ یہ ان کے کاٹنے سے ہوتی ہے، تو لہٰذا بلا وجہ اس سے ڈرنے سے بھی گریز کریں، کیونکہ اس کا کوئی بھی تعلق اس سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہینڈ ڈرائرز یعنی ہاتھوں کو خشک کرنے والی چیزوں سے ہم اگر اپنے ہاتھ صاف کریں تو کیا اس سے کرونا وائرس جو ہے وہ مر جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھوئے بغیر آپ کچھ بھی کر لیں، یہ چیز نہیں جانی۔ سیکنڈ،
کچھ لوگ کہتے ہیں الٹرا وائلٹ جو لیمپ ہوتے ہیں جن سے مختلف قسم کے ریز نکلتے ہیں، الٹرا وائلٹ ریز نکلتے ہیں، تو اس سے اگر ہم اپنے ہاتھ اس کے سامنے رکھیں، اور کیا اس سے ہو سکتا ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ابھی تک ایسی کوئی شواہد نہیں ملے، اور جن صاحبان کو بھی، جن لوگوں کو بھی اس طرح شواہد ملتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اس طرح کے اداروں کے پاس یہ شواہد بیچتے ہیں، تب جا کے ان پہ ٹرائلز ہوتے ہیں کلینیکل، اور تب جا کے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو دوسری بات تو یہ ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز ہمارے اسکن کے لیے، ہمارے چمڑے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، تو اس سے گریز کریں، یہ فائدے کی بجائے نقصان ہی دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھرمل سکینرز جو کہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو جو یوں پکڑا ہوا ہوتا ہے عجیب سا آلہ، تو اسے کہتے ہیں تھرمل سکینر۔ کیا وہ لوگوں کی بتا سکتا ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بتاتے چلیں کہ یاد رکھیں، یہ صرف اور صرف ہائر ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ ایک شخص آلریڈی اس کو یہ بیماری ہے اور اس کو بخار ہو چکا ہے، اور بخار بہت زیادہ تیز ہے، تب جا کے یہ تھرمل ڈیٹیکٹر ان کو، یا تھرمل سکینر ان کو ڈیٹیکٹ کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی یہ بیماری ہوتی ہے تو یہ کم از کم 2 سے 10 دن لیتی ہے اس حد تک پہنچنے کے لیے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرے۔ اس سے پہلے آپ یہ بیماری بہت سارے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الکوہل یا کلورین وغیرہ اگر ہم اپنے جسم پہ ملیں یا ان کا سپرے کریں اپنے جسم پہ، تو کیا اس ذریعے سے یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس کا کلیئر کٹ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ الکوہل یا کلورین وغیرہ اپنے جسم پہ سپرے کرنے سے ایک تو یہ آپ کے جسم کے ان اعضاء میں داخل ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی آنکھیں یا آپ کا منہ، یا ایسی جگہ جو کہ زخمی ہو، اس کے ذریعے سے یہ جسم کے اندر داخل ہو کے آلریڈی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر آپ پہلے سے ہی اس وائرس سے متاثر ہیں تو یہ کلورین باہر سے اسپرے کرنے سے اندر کے وائرسز کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ویکسین جیسے نمونیا وغیرہ کے جو ویکسین وغیرہ ہیں، کیا وہ کرونا وائرس میں فائدہ مند ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک WHO کے مطابق اب تک مختلف ریسرچرز جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ملی جو کہ اس کے خلاف لڑ سکے اور اسے ختم کر سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ناک کو نمکین پانی سے دھونے اور ان چیزوں سے انفیکشن یا یہ نیا جو کرونا وائرس ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے، اور یہ بھی اس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس طرح سے کرونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف لوگ تب استعمال کرتے تھے جب ان کو عام طور پہ سردی لگتی تھی، اور جسے ہم کامن کولڈ کہتے ہیں، وہ اس سے شاید اس سے تھوڑی سی ان کو ریکوری ملتی تھی، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لہسن کھائیں تو اس سے یہ وائرس کنٹرول ہو سکتا ہے، تو ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ اس سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیا کرونا وائرس ہے یہ صرف جو بزرگ لوگ ہیں ان کو ہی متاثر کرتا ہے، اور جو جوان لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ WHO کا ماننا یہ ہے، اور ابھی تک جو ان کے جو شماریات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو کہ اس بیماری سے متاثر
تمام عمر کے لوگ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو آلریڈی بہت ساری دوسری بیماریاں ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو تمام عمر کے افراد کو اپنے احتیاطی تدابیر لازماً جو ہے وہ فالو کرنی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو یاد رکھیں کہ یہ وائرسز کے خلاف یوز ہی نہیں ہوتے۔ اینٹی بایوٹکس ہمیشہ بیکٹیریا کے خلاف یوز ہوتے ہیں، اور اگر آپ آلریڈی ہسپتال میں ہیں اور یہ بیماری آپ کو ہے اور آپ کو اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہیں، تو وہ اس وجہ سے کہ بعض اوقات کو انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کو وائرس کے ساتھ بیکٹیریاز کے اٹیک بھی آپ پہ ہو سکتے ہیں، تو اس کو روکنے یا اس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے جو کہ اکثر لوگ بتاتے ہیں یا اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور یہی ہماری آخری بات بھی ہے، وہ یہ کہ کیا ایسی کوئی دوائی ابھی تک دریافت ہوئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی تک ہمیں کسی نے یہ خوشخبری نہیں دی، اور ہماری دعا بھی یہی ہے، اور ریسرچرز صبح و شام جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس پہ کہ اس بیماری کی ویکسین دریافت کر لیں، کیونکہ جو کوئی بھی دریافت کرے گا ایک تو انسانیت کا مسیحا اور ہیرو سمجھا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ کمائیں گے بھی اگر کوئی اس طرح کام کرے گا۔ اچھا، جاتے جاتے ایک امید والی بات بتاتا چلوں جو کہ آج ہی میں نے ایک نیوز پیپر میں پڑھی، اور وہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ یہ کہ ایک امریکی نوبل انعام یافتہ پروفیسر ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو عالمی وبائی مرض ہے امریکہ میں جسے ہم کرونا کہتے ہیں، اس سے نمٹنے کا ٹرننگ پوائنٹ جلد آئے گا۔ کیمسٹری میں یہ نوبل انعام یافتہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے یہ پروفیسر مائیکل لیوٹ نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت پہلی افراتفری پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور جو ماڈلز اور باتیں اور پیشن گوئیاں ہیں وہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے کہ کرونا وائرس مہینوں یا سالوں تک پھیلا رہ سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متعلق جو اعداد و شمار بہت بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کی گروتھ میں کمی کی واضح علامات ہیں، وہ ہر مقام پر ریکوری کی علامات دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے چین کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ وہ فروری کے وسط میں اس صورتحال سے نکل آئے گا، تو اگرچہ وہ فروری میں تو نہیں لیکن مارچ میں وہ نکل آیا اس مشکل سے، تو انشاءاللہ جلد از جلد اس چیز پہ قابو پایا جائے گا، اور دنیا جو ہے اس خطرناک اور جان لیوا اگرچہ نہیں ہے لیکن خطرناک ضرور ہے اگر ہم احتیاط نہ کریں۔ تو یہ امید افزا بات تھی کہ انشاءاللہ جلد یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم فالو کریں گے، ہم بات مانیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی یہ بیماری دوسروں کو نہ دیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کچھ باتیں کی اس بیماری کے بارے میں کہ یہ بیماری کیسی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے اس کا بچاؤ کیا جائے، اور اس کے بچاؤ کے ساتھ وہ کون سی غلط فہمیاں ہیں جو کہ اکثر لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہیں یا اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ نفسیاتی افراتفری، خوف اور وحشت، دہشت، بے یقینی اور سٹریس، پریشانی اور مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل جو کہ اس وبا کی وجہ سے ہم اکثریت میں دیکھ رہے ہیں، ہم اکثریتی لوگوں میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کس طرح سے ان نفسیاتی قوانین اور ان نفسیاتی طریقوں سے ہم مختلف چیزیں
چیزوں سے نکل سکتے ہیں، خاص کر نیند کی بیماریاں. بہت سارے والدین نیند کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ان کے بچے خدا نخواستہ مر جائیں گے اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے، اور خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا کیا اور ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو مستقبل کے حوالے سے بے یقینی اور رسک اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کیا ہوگا، کھانا پینا ہوگا نہیں ہوگا، دکانیں بند ہوں گی تو کہاں سے پانی، رزق اور یہ ساری چیزیں آئیں گی، کام نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کے مستقبل کی جو ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ ان مسائل سے، ان ذہنی مسائل سے، ان نفسیاتی مشکلات سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں، اور خدا پر یقین رکھتے ہوئے، یا جو بھی آپ کا خدا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے، اگر آپ کسی پر بھی یقین نہیں رکھتے تو کم از کم سائنس پہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ سائنس ہی آپ کو نجات کی طرف لے کر آئے. اور جن لوگوں کا یقین اور ایمان خدا اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ہے، ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ خالق اس مشکل سے بھی انسانیت کو باہر نکالے گا، اور ان کو دوبارہ سانس لینے کی رحمت اور جستجو میں دوبارہ ان کو ایک مہلت اور دے گا کہ وہ اپنی زندگی فطرت کے مطابق جینا شروع کر دیں، اور اسلامی قوانین اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوں، خاص کر صفائی کے اصولوں پر. جیسا کہ سرور دو جہاں نے کہا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، کچھ جگہ آیا ہے صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو جو مومن ہیں ان کو تو لازماً صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب تک آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ یہ وائرس آپ تک نہیں آ پائے گا اور آپ اس سے بچے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.